اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں پچھلی آیتوں کے حوالے سے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا، لیکن قوم نے اس سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اور بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے اتنے بیزار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میں تو صرف اپنی جان کا ذمہ دار ہوں یا اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، لا املک، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی قوم کے لوگوں پہ کہ میں ان کو ہدایت دے سکوں یا ان کو سیدھے راہ پہ لا سکوں یا ان کے دماغ میں کوئی عقل کی بات ڈال سکوں۔ لا املک، یا اللہ میرا اختیار نہیں ہے کچھ بھی سوائے اپنی جان کے، جو تو حکم دیتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میرا بھائی جو میرا معاون اور میرا مددگار ہے، میں اس سے بات منوا لوں گا، اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے اپنی قوم، میں عاجز آ گیا ہوں ان سے۔ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں یا جو ارشادات ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے درس ہے اور ہدایت ہے۔ پیغمبر عاجز آ گیا لوگوں کو ہدایت دینے سے، لوگوں کو اپنی بات منوانے سے، اور یہ معاملہ صرف ایک پیغمبر کا نہیں ہے بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ابو طالب سے کلمہ پڑھوانا چاہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلوا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اور جب فرشتے آئے تو قوم جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ گناہ کے ارادے سے ٹوٹ پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت بھی کی اور یہاں تک کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی یہ انسان کی بے بسی کی انتہا ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ جس گناہ کے ارادے سے آئے ہو باز آ جاؤ اس گناہ سے، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو، اور اگر تمہیں بہت ہی زیادہ مجبور ہو یا بہت ہی زیادہ تمہیں اصرار ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ کوئی بھی آدمی، اب خود انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، کوئی بھی آدمی کسی بدکار آدمی کو یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی بے بسی کی انتہا ہے کہ یا اللہ میری یہ ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور باقی جتنے بھی انبیاء کی قومیں ہلاک ہوئی وہ کیوں ہلاک ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، پیغمبر اپنی بات نہیں منوا سکے ان سے، تب وہ قومیں ہلاک ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ جو باطل عقائد ہیں جن کی میں نے 2-3 مثالیں بھی آپ کو دی تھیں کہ غوث اعظم صاحب نے چور کو کتب بنا دیا اور ابدال فوت ہو گیا شام کا، تو سارے ابدال اکٹھے ہوئے اور سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہوئے، اور خضر علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے، اور جو غوث الاعظم تھے انہوں نے کہا کہ فلاں ملک میں فلاں کافر ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو مسلمان بنا کے ابدال کے مقام پہ فائز کر دو۔ اس کو کافر کو بلایا، اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بناتے ہی اس کو ابدال کے مقام پہ فائز کر دیا۔ اور میاں صاحب لاہوری جو ہیں انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف کے سارے نمازی حافظ قرآن بن گئے، اور بائیں طرف منہ پھیرا تو بائیں طرف کے سارے نمازی ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف قرآن کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے، اور جو یہ قصص الاولیاء اور سیرت غوث اعظم اور اس طرح کے جو حدیقۃ الاولیاء کتابیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہے
اور اتنی دنیا گمراہ ہے ایسے باطل عقائد پہ کہ قرآن اور حدیث کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں کم از کم ان کو تو اپنے عقیدے صاف کر لینے چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے دو ہی باتیں ہیں، یا تو قرآن سچا ہے یا ان لوگوں کی باتیں سچی ہیں۔ اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ساری امت کا اجماع ہے اس پہ کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو باطل عقائد ہیں یہ سراسر جھوٹ ہیں، ان میں یعنی کوئی نسبت ہے ہی نہیں صداقت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں بھائیوں میں شادی کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا۔ جس لڑکی سے حابیل جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کا قابیل کاشتکار تھا۔ حابیل نیک اور متقی اور صالح تھا، جبکہ اس کے مقابلے قابیل جو ہے وہ سرکش مزاج کا اور تند مزاج کا اور باغی مزاج کا آدمی تھا۔ شرعاً جس لڑکی سے حابیل کی شادی جائز تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کی شرعاً جس کے ساتھ جائز تھی وہ بدصورت تھی۔ قابیل نے مطالبہ یہ کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو زیادہ خوبصورت ہے، شرعاً وہ شادی جائز نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ شرعاً یہ دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہے اور اس کا مطالبہ ناجائز ہے، لیکن مقدمے کا فیصلہ آدم علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے شادی کر لے۔ یہ ایک طریقہ تھا اس لڑکے کو سمجھانے کا، اور جس طرح بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ احسان فرمائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آج ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، قبول ہے یا غیر مقبول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عیاں نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن پہلی امتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ فوراً پتہ چل جاتا تھا، بات جو ہے وہ کھل جاتی تھی کہ کون آدمی غیر متقی ہے، کون متقی ہے، کس کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں، کس کی قربانی قبول نہیں کرتے۔ آسمانوں سے آگ آتی اور وہ آگ جس کی قربانی کھا جاتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی مقبول ہے اللہ کے ہاں، اور جس کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ حابیل جو تھا، جو نیک اور متقی آدمی تھا، اس نے اپنے جانوروں میں سے جو سب سے موٹا تازہ اور اچھا تھا، زیادہ قیمتی تھا، وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور جو دوسرا قابیل تھا اس سے ناقص غلہ جو تھا وہ نکالا قربانی پیش کرنے کے لیے، اور نتیجہ وہی نکلا کہ حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی نامنظور ہوئی۔ بجائے اس کے کہ اپنی اس غلط طرز عمل پہ وہ نادم اور پریشان ہوتا، اپنی اصلاح کرتا، اس کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور وہ غصے ہو گیا اپنے بھائی سے کہ تمہاری قربانی قبول کیوں ہوئی۔ اور پھر جیسا قرآن فرماتا ہے، طوّعت لہ نفسہ، اس کے جان یا اس کے دل نے اس کو قتل کرنا آسان بنا دیا، آمادہ کر دیا کہ بھائی اس کو قتل کروں گا تو پھر میں اس لڑکی سے نکاح کر سکوں گا۔ جب تک یہ آدمی زندہ ہے، میرا رقیب زندہ ہے، جب تک تو کوئی امکان نہیں ہے اس سے نکاح کرنے کا، لہذا اس کا راستہ صاف کرو اور اس کو درمیان سے ہٹاؤ، پھر میں اس سے نکاح کر سکوں گا۔ بہرحال جو بھی اس کے جی میں آئی، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔
اب یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا. قتل کرنے کے بعد اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اب میں اپنے مقتول بھائی کو کیسے ٹھکانے لگاؤں. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھانے کے لیے 2 کوے بھیجے، ان میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے مار دیا. مارنے کے بعد اس کوے نے زمین کھودی. زمین کھودنے کے بعد اپنے دوسرے جس کوے کو مارا تھا اس گڑھے میں اس کو رکھا، اوپر اس کے مٹی ڈال. تب اس کو سمجھ آئی کہ مجھے اس بھائی کی لاش کو یا بھائی کی میت کو اب کیسے محفوظ کرنا ہے. واقعہ تو یہ ہے، لیکن اس سے جو پچھلی آیتیں ہیں ان میں ذکر کس بات کا ہے؟ جی جو پچھلی آیات چلی آ رہی ہیں 2-3 رکوعوں سے، وہ آیات ہیں اہل کتاب کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. اہل کتاب کا کیا جھگڑا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، کیوں وہ ان کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اور کس وجہ سے یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ آیات چلی آ رہی ہے پیچھے سے. 2 کردار جو ہیں یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ایک کردار مسلمانوں کا اللہ بار بار فرما یا ایھا الذین آمنوا، تم ایسے نہ کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنا عقیدہ بھی اور اپنے اعمال بھی صالح بناؤ، ایسے کرو ایسے کرو، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا. اہل کتاب نے یہ خلاف ورزی کی، یہ نافرمانی کی، یہ سرکشی کی، ساری باتیں یہ. اب نام تو حابیل اور قابیل کا اللہ نے بتا دیا، یا تفاسیر میں یا احادیث میں آ گیا، لیکن حابیل کون ہے، قابیل کون ہے؟ جی ہاں، ایک جو ہے وہ کردار ہے مسلمانوں کا، ایک کردار ہے یہودیوں کا جو حسد کرنے والے ہیں. قابیل نے حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا. یہودیوں نے بھی حسد کیا مسلمانوں سے، اور یہودی بھی قتل کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے قتل کے احکام بھی ارشاد فرمائے ہیں. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ محض واقعہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے واقعات جو ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں. یہ اصل میں 2 کردار جو ہیں حابیل اور قابیل، یہ کردار جو ہیں یہ قوموں کے کردار ہیں، تو افراد ہی جو جن کی لڑائی ہوئی آپس میں، یا جنہوں نے حسد کیا. ایک بھائی نے حسد کیا اور دوسرے نے پھر آگے یہ کہا کہ میں تم سے حسد نہیں کروں گا، نہ ہی قتل کرنے کی پلاننگ کروں گا. لیکن یہ 2 کردار 2 قوموں کے کردار ہیں جن کا ذکر پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایک کردار جو ہے وہ نالائق ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو جو سزا ملی اس وجہ سے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا اس کردار کے ساتھ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور انعام کیا اس قوم پہ فضل اور انعام کرنے کے بعد. اب یہ واقعہ پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کرو، پڑھو یا بتاؤ یا سناؤ، علیہم اوپر ان کے. اشارہ کس طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف. بات پھر وہی ہے کہ یہ 2 کردار جو ہیں افراد کے، یہ حقیقت میں قوموں کے 2 کردار ہیں. ان کو اہل کتاب کو واقعہ سناؤ نبا بنائے آدم کے 2 بیٹوں کا، بالحق کے، حق کے ساتھ. قرآن مجید میں تو ساری باتیں حق ہی ہیں، ساری باتیں سچی ہی ہیں. حق کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ واقعہ سناؤ، اور جو بات قرآن مجید میں آ جائے وہ تو حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے. اس میں سبق ہے ہر قرآن مجید کو پڑھنے والے کے لیے کہ جب بھی انسان کسی واقعے کی رپورٹ کرے
اس کو بالکل بلا کم و کاست کرنا چاہیے، بغیر کسی اضافے اور ترمیم کے کرنا چاہیے، جیسا انسان کے علم میں ہو، جیسا انسان نے دیکھا ہو، اس میں ذرہ برابر کی کمی بیشی یا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ واقعہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں لیکن بتاتے وہ پھر 1 منٹ کی بات ہو تو آدھا گھنٹہ بتانے میں لگا دیتے ہیں۔ بالحق اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی واقعہ انسان بتائے یا کسی دوسرے تک بات پہنچائے، کسی دوسرے تک پیغام پہنچائے، تو بات اتنی ہی کہنی چاہیے، بات اتنی ہی پہنچانی چاہیے جتنی کی اصل میں ہے، اس پہ اضافہ یا ترمیم یا رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ واقعہ سناؤ ان کو آدم کا، لیکن بالکل ٹھیک ٹھیک، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور اس میں نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے کہ واقعات بیان کرتے ہوئے انسان کو اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس قربا قربانن، قربا دونوں نے قربانی کی۔ قربانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا وعدہ کیا ہے قربان کا؟ کافرابا، قرابہ کا معنی قریب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ قربان کا مطلب وہ کسی کا قرب حاصل کرے، وہ چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ قربانی۔ نظر کا معنی بھی قربانی دینا ہے، چونکہ قربانی دے کے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نے قربانی دی قربانن، قرب حاصل کرنے کی نیت سے، یا قربانی کی دونوں نے، قربانی کرنا قربانن جو ہے وہ مصدر ہے۔ فتقبل من احدہما، قبول کی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر اور قربانی قبول نہ ہوئی دوسرے کی۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال، وہ بھائی کہنے لگا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لَأَقْتُلَنَّكَ، لَأَقْتُلَنَّ، اقتلن کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے، اور جب مضارع کے ساتھ آخر میں نون تشدید والا آ جائے تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس میں مستقبل کے معنی خاص ہو جاتے ہیں اور اس میں سخت تاکید پائی جاتی ہے۔ اس نے پکا عزم کر لیا، پکا عہد کر لیا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اتنا اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اتنا وہ غصے ہوا اپنے بھائی سے کہ اس سے انتقام لینے پہ اتر آیا اور کھلی دھمکی دے دی اسے کہ میں نے پکا عہد کر لیا ہے، ضرور قتل کروں گا تجھے۔ قال، جواب میں حابیل نے کہا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، بات یہ ہے میرے بھائی، یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین، کن کی قربانی؟ متقی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی کرتا ہے، جس میں نصیحت تھی بھائی کے لیے کہ بھائی غصہ ہونے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ میں ہی قصوروار ہوں تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہوگی کہ ایک نیک ہے، ایک گناہ گار ہے، ایک کو اللہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، یہ بات تو کھل گئی۔ اب اس کا سوچ اگر مثبت ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے، توبہ استغفار کرے اللہ کے حضور، اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، تقوی کی روش اختیار کرے۔ آگے اس بھائی نے یہ بات بھی کہی، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، لَإِن بَسَطتَ، باسطہ کا معنی پھیلانا،
کھولنا. لائن بسطتا، اگر تو ہاتھ اٹھائے گا، اگر ہاتھ پھیلائے گا الیہ میری طرف، یادا کا اپنا ہاتھ، لے تک تولانی تاکہ مجھ کو قتل کرے. ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھ کو قتل کروں. یہاں بھی اس نے اپنے تقوی کا راستہ اختیار کیا، یہاں بھی اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا. دونوں بھائی ہیں حقیقی، ایک جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا بھی چاہو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا دفاع نہیں کروں گا یا اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ اچھا میں یہاں بیٹھتا ہوں تو آگ مجھے تلوار سے قتل کرو. اپنا دفاع کرنا جو ہے وہ ہر آدمی پہ لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال اور جان کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مال اور جان کا دفاع کرنا واجب ہے. لیکن یہ جو بھائی نے بات کہی کہ میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تو نے پلاننگ کر لی ہے، جس طرح تو نے عزم کر لیا ہے، جس طرح تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں موقع ملتے ہی تمہیں قتل کر دوں گا، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے موقع ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں، یا میں پلاننگ کروں تمہارے قتل کی، یا میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات آئے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں. میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن اگر قتل کرنے کے لیے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے آگے آرام سے بیٹھ جانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ خود کسی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ. لیکن اگر کوئی دوسرا تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے یا قتل کرنے کی نیت سے آتا ہے تو اپنا دفاع کرنا وہ واجب ہے، دفاع کرنا چاہیے. لیکن کسی دوسرے کو پہلے نقصان دینا یا قتل کرنا یا وہ سنگین گناہ. آگے اس نے یہ بات کہی، انی اخاف اللہ، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا. انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوا باسمی، تو بوجھ اٹھائے میرے گناہ کا بھی، و اسم کا، اور اپنے گناہ کا بھی، اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے. فتکون من اصحاب النار، اور تو آگ والوں سے ہو جائے. یہ جو بات اس نے کہی یہ اس لیے نہیں کہی کہ اس کی خواہش تھی کہ یہ جہنم میں جائے، بلکہ اس میں تنبیہ ہے بھائی کے لیے کہ میرے بھائی جو راستہ تم اختیار کر رہے ہو یہ تو صریحاً جہنم میں جانے والا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میرے بھی گناہ اٹھاؤ گے، اپنا گناہ بھی اٹھاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے. بچ جاؤ اس سے. بھائی نے یہ جو بات کہی کہ اپنے گناہ بھی اٹھاؤ گے اور میرا گناہ بھی اٹھاؤ گے، اپنا گناہ تو ہوا اس کا، لیکن میرے گناہ اٹھاؤ گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفہوم تو یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ میرے گناہ سے مراد میرے قتل کا گناہ ہے. لیکن اس سے بھی واضح جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تو بھائی کا قتل جو ہے وہ بھی گناہ اسی کا ہے، اس بھائی کا گناہ ہے. اور جو اشارہ اس نے کیا کہ میرے گناہ بھی تم اٹھاؤ گے، اس میں حوالہ دیا مفسرین نے اس حدیث کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کرتے ہوئے مظلوم جو ہے اس کو ظالم کی نیکیاں پہلے دی جائیں گی اور ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظالم کے گناہ جو ہیں وہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے. اب جو ظالم کے گناہ مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دیے جائیں گے. اب یہاں چونکہ بھائی جو ہے وہ مظلوم ہے جو قتل ہوا ہے، اس لیے اس نے یہ بات کہی اپنا گناہ تو تم نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے، لیکن میرے گناہ بھی قیامت کے دن تمہارے اوپر آ جائیں گے، لہذا جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے ظالموں کی جزا.
جو بھی آدمی ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس ظالم کو ایسی سزا ملے گی، اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، مظلوم کے گناہ بھی اس کے ساتھ ڈالے جائیں گے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کا دل یا اس کی جان جو تھی یا اس کی عقل جو تھی، اس نے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا۔ وہی جو زن کی خواہش تھی اس نے اکسایا اس کو قتل کرنے پہ، آسان کر دیا کہ میرا راستہ اسی طرح صاف ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، لہذا وہ معاملہ جو ہے اس کے جی نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ قتل اخیہ ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، اور اس کے نتیجے میں خسارہ پانے والوں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اب یہ اس کا آخر انجام ہے کہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش میں کیسے چھپاؤں، کیسے اب اس کو محفوظ کروں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھودتا تھا، کریدتا تھا، لیریہ، تاکہ چھپائے اس کو، کس کو چھپائے؟ تاکہ دکھائے اس کو، کس کو دکھائے؟ جو قاتل ہے قابیل، لیریہ، اس کو دکھائے قاتل کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ قال، جب اس نے قابیل نے دیکھا کہ کوے نے کیا کیا ہے اپنے ساتھی کوے کو مارنے کے بعد، تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مثل ہونے سے بھی جا گزرا ہو گیا، میں تو اس جیسا بھی نہ ہو سکا، میں تو عاجز آ گیا اس کوے جیسا ہونے سے بھی۔ فَأَوَارِيَ صَوْتَ أَخِي، اس کے بعد جب اس نے دیکھ لیا تو پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح چھپایا جس طرح کوے نے چھپایا تھا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور قابیل جو ہے وہ نادم ہونے والوں سے ہو گیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد۔ اب اس واقعے میں ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے تو قوموں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حسد کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں پلٹا دیں، اس لیے حسدًا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں بہت حسد ہے، حسد کرتے ہیں تم سے۔ اور حسد جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ آخری نبی جو آنے والے تھے وہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا ہے، امیوں سے کیوں آیا ہے، یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، اس وجہ سے حسد کرتے ہیں وہ تم سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دو قوموں کا جو اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے اور جو نصیحت کی ہے یہ واقعہ کر کے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو پلاننگ کر رہے ہو، جو حسد کرتے ہو، یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا۔ حل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے دل کی قدورتیں دور کرو، اپنے دل میں جو بغض اور حسد اور انتقام کے جذبات ہیں مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہیں ختم کرو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے باتیں جو ہیں وہ سبق والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو کس درجے تک پہنچا دیتا ہے گناہ کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے
تمہارے بارے میں بعد میں اس بات کے بارے میں تو ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اس بارے میں تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو اور حسد کر کے ہلاک ہو جاؤ جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کی جڑ کاٹ دینے والا ہے۔ اور غصے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے یہ غصہ ہے۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گیا۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گیا۔ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب۔ 3 دفعہ صحابی نے پوچھا، تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غصہ نہ کیا گیا، اور فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ ساری برائیوں کا مجموعہ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی انسان غلط کام کرتا ہے، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ طلاق کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سارے کے سارے ان میں سے 90-99% غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہی نادمین والا ہے، اس کا انجام ندامت ہے۔ مہینے 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں تو پھر مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دی تھی، اب اس کا کیا حل۔ اپنے آپ کو انسان کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے معاملات میں، اور سوچ سمجھ کے انسان کو قدم اٹھانا چاہیے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ چیزیں جو ہیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہیں، لیکن مطلوب یہی ہے کہ انسان قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، مطلوب یہی ہے کہ جو کمزوریاں انسان میں رکھی گئی ہیں ان پہ انسان کنٹرول کرے، ان کو انسان باندھ کے رکھے، اور ان کے معاملے میں انسان تقوی سے کام لے۔ افلح من زکاہا، نفس کی بیماریوں کو جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے کھلا چھوڑ دیا وہ نامراد ہوا۔ اور پھر قتل کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کا تباہ ہونا اتنا ناگوار نہیں ہے جتنا ایک مومن قتل کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ سخت ناپسند ہے مومن آدمی کا قتل، اور فرمایا کہ قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قتل کرنے کے بعد انسان کے لیے نیک عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی بخشش میں قتل جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان جو ہے قتل کرنے میں اللہ کا حق بھی مارتا ہے اور بندے کا حق بھی مارتا ہے۔ ان حقوق سے، دونوں حقوق سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قتل جو ہے انسان کی بخشش اور مغفرت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکی کرنی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان کسی گڑھے میں گر جائے اور گڑھے میں نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو بے گناہ کا قتل ہے اس کے بارے میں تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چونکہ یہ پہلا قتل تھا حابیل کا، قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا، اور وہ بے گناہ قتل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی مظلوم قتل ہوں گے، بے گناہ قتل ہوں گے، ان سب کا گناہ قاتل کو تو ملے گا ہی، لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ معاملہ ہر برائی کا اور ہر نیکی کا ہے۔ جو بھی کوئی آدمی برائی ایجاد کرتا ہے
اور اس کے بعد وہ برائی رائج ہو جاتی ہے تو برا کام کرنے والوں کو اپنا گناہ ملے گا، لیکن اس رائج کرنے والے کو ان سارے گناہ گاروں کا گناہ بھی ملے گا۔ اور یہی معاملہ نیکی کا بھی ہے۔ اگر ایک انسان نیکی کا کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی سنت مردہ ہو جاتی ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اس نیک کام کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جس آدمی نے اس نیک کام کا آغاز کیا اس کو ان سارے نیک آدمیوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ما قدمت وما اخرت، جو میں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، میں نے جو گناہ میں نے پیچھے چھوڑا وہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور پیچھے چھوڑے جانے والا گناہ وہی ہے کہ انسان خود تو مر گیا لیکن اس کے پیچھے جو گناہ کی وہ جڑ پیدا کر گیا، یا اپنے بچوں کو یا اپنی اولاد کو گناہ کے کام پہ لگا گیا، یا گھر میں گناہ کے وسائل اور اسباب مہیا کر کے دے دیے، وہ 10 سال چلتے رہے، 20 سال وہ ساری رہے، آگے اولاد کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سلسلہ منقطع کر کے نیکی کا کام شروع کریں، تب تک اس کا گناہ اور جو برائی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس بات سے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو میں اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں اور جو میرے مرنے کے بعد بھی مسلسل چلتا رہے۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ حالانکہ اس نے بھائی نے یہ بات کہہ دی کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قربانی تو متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو جب یہ تنبیہ ہو جائے اور یہ بات واضح ہے، ان الانسان لنفسہ بصیرہ، اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے وہ کتنے پانی میں، کون کون سے گناہ اس نے کیے ہیں، کون کون سی نیکیاں ہیں، کون کون سی بری عادتیں ہیں، کون کون سی کرتوتیں ہیں، کون کون سے ظلم اس نے کیے ہیں، کس کس کا حق مارا ہے، بڑی اچھی طرح ہر آدمی جانتا ہے۔ ان الانسان لنفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا خوب علم ہے، ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کرتا رہے، نہیں جی یہ یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بکواس ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں ہی گناہ گار ہوں تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر انسان کو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن بجائے توبہ اور استغفار کرنے کے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، اور یہ اپنی اصلاح کا کام جو ہے ہوتا بڑا مشکل ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں میں کیڑے نکالنا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر جو ہے اس پہ نظر ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی اصلاح کرنا، یہی معاملہ یہاں بھی ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ بھائی کی نصیحتوں کو پہ عمل کرتا، اپنی بھائی کی نصیحت مانتا، اس نے جو جس برے کام کا، جس گناہ کا فیصلہ کر رکھا تھا اسی پہ مسلسل وہ پلاننگ کرتا رہا، سوچتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ اس نتیجے میں پہنچ گیا، اس کے نفس نے، اس کے دل نے اس کا قتل کرنا آسان کر دیا، آمادہ کر دیا اس کے نفس نے اسے کہ نہیں یہ کام کرو گے تب ہی تمہارا راستہ صاف ہوگا، تب ہی یہ تمہارے جی کی مرضی پوری ہوگی، یہ عورت تمہیں تبھی ملے گی اس کو قتل کرو گے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے دلائل بڑے گھڑ لیتا ہے انسان، بڑی مکار ہے یہ کر، 100 بہانے تراش لیتی ہے گناہ کرنے کے لیے. اور پھر یہ بات بھی نصیحت حاصل کرنے والی ہے اس واقعے میں، جو بات حابیل نے اپنے بھائی سے کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم سارے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کس آدمی کی نماز قبول ہوئی کس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوئی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کی رحمت سے توقع تو یہی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ نے قاعدہ اور کلیہ یا ضابطہ تو بتا دیا کہ ضابطہ میرا یہ ہے کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ کام کرے گا، تقوی سے قربانی پیش کرے گا، تقوی سے عبادت کرے گا، عبادت میں اسی کی قبول کروں گا. اور تقوی یہی ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھے. ہر معاملے میں انسان اللہ اور اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھے، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوتے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایسے اعمال جس میں انسان کا دوسروں کے سامنے ریا ہو، دکھاوا ہو، کوئی طمع ہو، کوئی لالچ ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، خواہ دنیا ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور پھر تقوی اگر پیدا کر لے انسان اپنے اندر تو صرف یہ معاملہ عبادت کا ہی نہیں ہے، بلکہ تقوی جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پوری زندگی میں انسان کے لیے باعث راحت، باعث سکون، باعث اطمینان. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں اس کو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی بنیاد ہے ساری چیزوں کی. ہدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت بھی وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو متقی لوگ ہیں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی محبت کرتے ہیں. کم از کم انسان اپنی حد تک، ویسے تو جو معیار ہے تقوی کا وہ تو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، جس کو کھا لیا جاتا، جس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ یہ کہے کہ تیری ماں کی خاک میں ملے اور تو خاک میں ملے، اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیے تو تو ہلاک ہو جائے گا. یہ مرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے. تقوی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتنی دفعہ جنت کی بشارتیں دی. سیدہ اہل النساء اہل الجنہ، سردار بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، جنت میں جانے والی ہیں، بڑی بشارتیں ہیں. اس کے باوجود وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس آئے ہیں ملنے کے لیے، تو انکار کر دیا ملنے سے. انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ عبداللہ آئے گا تو آ کے میری تعریفیں کرے گا، میری خوشامد کرے گا جو مجھے اچھی نہیں لگتی. جو پاس بیٹھے لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اماں جان یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، بڑی قرابت داری ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے، آپ انکار نہ کریں، آپ اجازت دے دیں انہیں ملنے کے لیے. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. عبداللہ بن عباس آئے حضرت عائشہ کے پاس
اور وہی بات کہ اماں جان آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ سے راضی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے، آپ کو جنت کی بشارت دی، ایسی باتیں کہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ عبداللہ تم یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں نہ بتاؤ مجھے، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش آج سے پہلے میں منسیہ ہو چکی ہوتی، مجھے لوگ بھول گیا ہوتے کہ عائشہ کون تھی، میرا نام ہی کسی زبان پہ نہ ہوتا، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ کرتا، لوگ مجھے بھول بھال گیا ہوتے، تم یہ باتیں نہ بتاؤ مجھے۔ تقوی کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور ہم تو جو اس کا کمتر درجہ ہے اگر اللہ ہمیں وہ بھی دے دے تو شاید ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے، لیکن انسان کو کم از کم اپنی استطاعت کی حد تک کوشش تو کرنی چاہیے۔ جتنی انسان میں طاقت ہے یا جتنی استطاعت دی ہے اللہ نے، انسان اس حد تک کوشش تو کرے کہ یا اللہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، کسی پہ ظلم کرنے سے ڈرے، کسی کے زیادتی کرنے سے ڈرے، کسی کا حق مارنے سے ڈرے، ہر حرام چیز سے انسان دور رہے، قرابت داروں کے حق ادا کرے، والدین کے حق ادا کرے، اعزاء و اقارب کے حق ادا کرے، جن کے ساتھ لین دین ہے ان کے حق ادا کرے۔ انسان اپنی استطاعت کی حد تک کوشش تو کرے، انسان ہاتھ پاؤں تو مارے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی بات ہے کہ وہ ندامت پانے والوں سے ہو گیا، غصہ اور حسد جو ہے ان کا انجام ندامت، انجام اچھا نہیں ہے۔ برا انسان کرے گا تو برائی کا انجام برا ہے، نیکی کرے گا تو نیکی کا انجام نیک۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، من اجل ذالک، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعہ ہوا ندامت والا، قتل والا، ظلم والا، اس کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے اہل کتاب کو، قتل کرنے سے باہر آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح وہ آدمی قتل کر کے نادم ہوا، اسی طرح تم جو پلاننگ کرتے ہو یا جو منصوبہ بندیاں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، تمہارے دامن میں سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ بات طے کر دی، ہم نے فرض کر دیا، ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، کسی بھی آدمی کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے قتل کیا کسی کو، بغیر کسی جان کے، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ قتل اس کا جائز ہے جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہو، سزا کے طور پہ قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور دوسرے دو قتل کون سے جائز ہیں؟ مرتد کا قتل جائز ہے جب اسلامی حکومت ہو، تو اسلامی حکومت کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ مرتد کو قتل کر سکتی ہے۔ اور تیسرا قتل شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تین قتل جو ہیں یہ جائز ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر قصاص کے کسی آدمی کو قتل کر دینا، کسی آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا قتل کرنے کا، اس کو قتل کر دینا، اور فساد فی الارض، یا پھر ایک اور صورت بھی ہے قتل کرنے کی جو جائز قتل ہے، وہ کون سی ہے؟ فساد فی الارض۔ فساد فی الارض، ارض سے مراد کیا ہے؟
عرض سے مراد ہے اسلامی حکومت۔ اسلامی حکومت میں فساد برپا کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال چھین کے بھاگ جانا، کسی کی چوری کرنا، اور آگے اس کی وضاحت بھی آئی ہے جس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں ہیں۔ فساد فی الارض جو ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی حکومت میں اس کے نظام کو تہو بالا کرنا جو ہے، یہ بہت بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اسلامی نظام حکومت کو ڈسٹرب کرنا اور اس میں اس کو تہو بالا کرنا اور اس میں گڑبڑ کرنا، یہ ہے اصل جرم۔ قتل کا تو الگ سے اللہ نے فرما دیا کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا اور بغیر قتل کے قتل نہ کیا جائے، لیکن دوسرا سبب جو ہے وہ ہے فساد فی الارض۔ فساد فی الارض سے مراد یہ ہے اسلامی حکومت میں نظام امن قائم ہو چکا ہے اور وہاں پہ نظام صلاۃ قائم ہے، وہاں پہ نظام زکوٰۃ قائم ہے، وہاں پہ قوانین حدود نافذ ہیں اس ملک میں، اس کے باوجود اس ملک کے امن کو کوئی آدمی درہم برہم کرتا ہے، کوئی اس کو تہو بالا کرتا ہے، کوئی اس میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو قتل کر کے، ڈاکہ ڈال کے، چوری کر کے یا کوئی اور ایسا فساد پھیلا کے، تو اس کا قتل بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اور فساد فی الارض، یا اس آدمی کا قتل بھی جائز ہے جو فساد فی الارض کرے، فکأنما، اور جس نے اس کے بغیر قتل کیا، بغیر قصاص کے قتل کیا کسی کو، یا بغیر فساد فی الارض کے کسی کو قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس ایک قتل کرنے کا گناہ اتنا ہے جیسا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کرنا جو ہے یہ ایک ایسی برائی ہے اور ایسی سنگ دلی ہے، یہ اگر شریعت جو ہے وہ سنگ دلی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ شریعت کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے لیے ایثار ہو، قربانی ہو، ہمدردی ہو ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے برعکس جتنی بھی برائیاں ہیں، سنگ دلی ہے، ظلم ہے، کسی کا حق غصب کرنا ہے، ان کو تو شریعت ختم کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ سنگ دلی اور ظلم کرنا، دوسرے کا حق چھین لینا، یہ جو بری باتیں ہیں، اگر ہر آدمی پیدا ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری دنیا کا امن و سلامتی تباہ اور برباد ہو جائے، ساری دنیا میں امن ختم ہو جائے گا، قتل و غارت اور خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سنگ دلی کی وجہ سے قتل کرتا ہے، ظلم کی وجہ سے قتل کرتا ہے، اگر یہی کام ساری دنیا کرنی شروع کر دے تو دنیا ختم ہو جائے، سارے لوگ قتل ہو جائیں۔ جیسے سنگ دلی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ایک آدمی کو قتل کیا، اس نے گویا ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ اور پھر اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ جو نیک اقدار ہیں ان کی حوصلہ افزائی اس طرح فرمائی، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی آدمی کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ احیا کا معنی زندہ کرنا، بچا لینا۔ جس آدمی نے کسی آدمی کو قتل ہونے سے بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری مخلوق کو بچا لیا، ایک آدمی کو نہیں بچایا، ساری مخلوق کو بچا لیا۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے، ہمدردی کرنا، کسی کو ظلم سے بچا لینا، کسی کو قتل ہونے سے بچا لینا، کہ اگر یہ نیکی سارے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں قتل ہو ہی نہ، اور اگر وہ سنگ دلی اور ظلم پیدا ہو جائے ہر انسان میں تو ساری دنیا ختم ہو جائے، ساری دنیا قتل ہو جائے۔ لہذا فرمایا کہ جو آدمی ظلمن کسی کو قتل کرتا ہے وہ گویا ساری مخلوق کو قتل کرتا ہے، اور جو آدمی ہمدردی کی وجہ سے بچاتا ہے کسی آدمی کو قتل ہونے سے، اس نے گویا ساری دنیا کو بچا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں، فرمایا کہ ظالم کی بھی ہدایت
کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ بابا نے پوچھا یا رسول اللہ، ظالم جو ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی بھی، مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کیسے کرنی چاہیے ظلم سے بچانے کے لیے کہ ظلم سے بچ جائے، وہ ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ انسان کو جتنا بھی ہو سکے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور بہرا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر انسان کے اندر ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو نیکی اور برائی میں فرق کرنے والی ہے۔ برائی کو انسان تباً برداشت نہیں کرتا۔ جو بھی آدمی نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، وہ تباً نہ تو خود برائی کرے گا نہ برائی برداشت کرے گا۔ اور جو ظالم ہے، جو سنگ دل ہے، وہ برائی کرے گا بھی اور یہ بھی نہیں پسند کرے گا کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالے، جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، تو واجب ہے تم پہ کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو، برے کام جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو نہ کرنے دو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا محسوس کرنا یا دل سے برا جاننا یہ کمتر درجہ ہے، لیکن یہ بھی واجب ہے کہ برائی کو برا جانو دل سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی قتل جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس پہ، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے جو بے گناہ کسی کو قتل کرتا ہے، سخت سزا ہے اس کے لیے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات، واضح احکام لے کے۔ کن کے پاس؟ حسد کرنے والوں کے پاس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس سے پہلے بھی رسول آ چکے واضح دلائل لے کے۔ ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اس کے باوجود ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے واضح دلائل، واضح احکام آ جانے کے باوجود بھی زمین میں زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، نافرمانی کی اللہ کی، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو ایمان نہیں لائے، ان کی نافرمانی کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی یہ بات واضح فرما دی کہ یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے اہل کتاب، یہ تو پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں کہ جو بھی رسول آیا اس کی مخالفت کی، انہوں نے نافرمانی کی اس کی، اور قتل تک کر دیا انبیاء کو۔ اب اگر یہ آپ کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ فساد فی الارض کی صورتیں کون کون سی ہیں، اور فساد فی الارض کی ان ساری صورتوں کی سزا کیا کیا ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما، بے شک وہ جو جزاء الذین، جزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اب یہ ہے وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ فساد فی الارض جو ہے اس کو اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت میں جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور اس میں امن قائم ہو جائے، حکومت جو ہے وہ اسلامی احکام نافذ کر دے،
اس کے بعد اس اسلامی ریاست میں، اسلامی حکومت میں گڑبڑ پیدا کرنا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں ڈالنا، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں آتی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی حکومت میں کا امن کو درہم برہم کیا ہے، اسلامی حکومت کے امن کو خراب کیا ہے، اس لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ اَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا یہ ہے يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا سولی دیا جائے، اور تَقُطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے، مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ آگے فرمایا کہ او ینفو من الارض، ینفو مادہ کیا ہے؟ نون فائیہ، نفی کرنے کا معنی مائنس کرنا، کم کر دینا۔ ینفو من الارض، ملک سے ان کو نفی کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اس اسلامی ریاست سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بتائی ہیں۔ یقتلوا، قتل کیا جائے۔ قتل تب کیا جائے گا کہ جب ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے، مال چھیننا چاہتا ہے، مال تو نہیں چھین سکا لیکن قتل کر دیا، تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ قتل کرنے کی۔ اگر اس نے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکے میں قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سولی دیا جائے گا۔ پھر دوسری سزا ہے، قتل بھی کیا، مال بھی چھینا، پھر کیا سزا ہے اس کی؟ سولی دیا جائے گا۔ اور اگر قتل نہیں کر سکا، صرف مال چھینا ہے، پھر کیا سزا ہوگی؟ ہاتھ پاؤں کاٹنے کی۔ اگر اس نے کوشش کی ہے ڈاکہ ڈالنے کی، نہ قتل کر سکا نہ مال چھین سکا، تو پھر کیا سزا ہے؟ جلا وطن کرنے کی۔ یہ 4 سزائیں ہیں ڈاکہ ڈالنے کی علیحدہ علیحدہ۔ اگر قتل کر دیا، مال چھین نہیں سکا، پھر اس کو صرف قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کیا، مال بھی چھینا، پھر اس کو سولی دی جائے گی۔ اور اگر قتل نہیں کیا، صرف مال چھینا، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اور اگر اس نے کوشش کی ڈاکہ ڈالنے کی، نہ قتل کر سکا نہ مال چھین سکا، پھر اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ جلا وطن کرنے کی۔ 4 سزائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاروں جو طریقے ہیں یہ فساد فی الارض کے ہیں، چاروں طریقے فساد فی الارض کے ہیں۔ اور یہاں پہ جب بھی قتل کی سزا دی جاتی ہے تو یہی آیت جو ہے اس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ والی آیت۔ اسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس آیت کی روح سے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ ڈاکہ ڈالیں یا قتل کریں اور دوسرے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں جن کی سزا قتل ہے، خواہ وہ حشیش یا ہیروئن وغیرہ اسمگل کرتے ہیں، جو بھی قوانین ہیں یہاں حکومت کے، اس ملک کے آئین کو، قانون کو، نظم کو توڑنے والا جو بھی جرم ہوگا اس کی سزا جو ہے وہ قاضی ان دی ہوئی سزاؤں کے مطابق کوئی ایک یا ایک سے زیادہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ شریعت نے قاضی کو اجازت دی ہے کہ وہ اس آیت کی روح سے ایک سزا یا ایک سے زیادہ سزائیں دے سکتا ہے، یہ قاضی کی ثواب دید پہ ہے اور جرم کی نوعیت کے مطابق۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ تو ہے
فساد فی الارض کرنے والوں کی دنیا میں رسوائی، یہ جو سزا دی گئی انہیں، یہ تو ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامان ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اور پھر یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے 2 بیٹوں کے قتل کے حوالے سے بتائی کہ یہ قتل تو بہت پہلے سے تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل کو بھی ہدایات دیں کہ قتل سے باز رہو، قتل نہ کرو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دوبارہ فرمائی انہیں کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں حکم دیا تھا بعد قتل نہ کرنے کا، اور اب بھی بعد آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے اس کا نتیجہ دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کا عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ نماز ظہر کی 4 سنتیں جماعت سے چھوٹ جاتی ہیں، بعد میں پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا فرض نماز سے پڑھنے کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 سنتیں بعد میں پڑھی ہیں، لہٰذا انشاءاللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہی ہے۔ وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان کون سی ہے آپ کی؟ اگر اپنی زبان میں دعائیں مانگنی شروع کریں گے تو امت کی جو وحدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عربی زبان جو ہے یہ محض عربوں کی زبان نہ سمجھے اسے، عربی زبان پوری امت مسلمہ کی وحدت کا ذریعہ ہے، یونٹی ہے یہ عربی زبان مسلمانوں، اس لیے کہ ساری عبادات تو عربی میں ہیں، اور عربی ہمارے پیغمبر عرب ہیں، عربی زبان بولنے والے ہیں، اور پوری دنیا کو متحد کرنے والی ہر آدمی اگر اپنی زبان میں شروع کر دے لبیک اللہم لبیک، ہر آدمی کوئی پشتو میں کہے، کوئی فارسی میں کہے، کوئی پنجابی میں کہے، کوئی اردو میں کہے، تو وہ جو یونٹی ہے یا اتحاد ہے مسلمانوں کا، کمال اتاتورک نے سب سے بڑا ظلم یہی کیا تھا، اس نے نماز کو ترکی زبان میں کر دیا، اذان کو ترکی زبان میں کر دیا، ہر چیز میں اس نے ترکی زبان جو تھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کی، اور جو پھر آخر میں بالآخر اس نے خلافت ختم کر دی۔ اس لیے اپنی زبان میں دعائیں کرنے کے لیے انسان نماز کے بعد دعائیں کر سکتا ہے، لیکن نماز میں انسان کو عربی زبان میں جو تسبیحات اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہی پڑھنی چاہیے۔ آج ایک بھائی نے، ہمارے بھائی شکور صاحب نے تفہیم السنہ کی سیریز تیار کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تفہیم السنہ کی سیریز تیار ہیں، جس بھائی کو ضرورت ہو بار سے حاصل کریں۔ فجر کی اذان کے بعد اقامت کھڑے ہونے تک 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس دوران سورہ یاسین پڑھتا ہوں، کیا یہ عمل بہتر ہے یا کہ فرض نماز کے بعد سورہ پڑھنی افضل ہے؟ ویسے تو نیک عمل انسان جو بھی کرے جب بھی کرے وہ انشاءاللہ قابل اجر و ثواب ہے، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے جس بھائی نے یہ لکھا ہے کیا وہ صرف اسی تلاوت پہ روزانہ اکتفا کرتے ہیں، یا یہ سورہ یاسین جو ہے روزانہ اضافی تلاوت کرتے ہیں اور معمول کی تلاوت ان کی الگ ہے؟ اور اگر روزانہ کا معمول یہی ہے اور اس کے علاوہ تلاوت نہیں کرتے تو یہ عمل درست نہیں۔ بعض بھائی جو ہیں انہوں نے مقرر کی ہوتی ہیں کہ روزانہ بس یہ صورتیں پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھ لی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ پڑھ لے اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہی سورہ یاسین پڑھ لی یا کچھ اور صورتیں، اور روزانہ وہ پھر وہی پڑھتے ہیں، اور 5 سورہ وغیرہ جو ہے ان کا بھی یہی نقصان ہے
کہ انسان صرف چند ایک صورتوں پہ اکتفا کرتا ہے، فلاں فلاں دن جو ہے وہ فلاں فلاں صورت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ سارا قرآن جو ہے وہ خالی رہتا ہے. یہ بات غلط ہے. اگر وہ اپنے معمول سے ہٹ کے باقی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سورہ یاسین روزانہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ان کی نیت کیا ہے روزانہ یہ پڑھنے سے، لیکن اس صورت میں تو انشاءاللہ حرج نہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ وہ بالکل تلاوت نہیں کرتے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر حکومت اسلامی نہ ہو جیسا پاکستان ہے تو کیا خود مرتد کو قتل کرنا جائز ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جیسے بھائی نے لکھا ہے، ہاں کوئی چور ہو یا کوئی زانی ہو یا مرتد ہو یا کوئی زنا کی تہمت لگانے والا ہو یا شراب پینے والا ہو، یہ سارے حدود کے سزائیں ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں جن کے بارے میں. لیکن وہی بات ہے کہ جو اسلامی حکومت ہے یا جو بھی حکومت ہے جیسی بھی ہے، اس میں کسی عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت بنائے، اپنی عدالت بنائے اور فیصلہ کر کے اس کو عوام پہ نافذ کرنا شروع کر دے. جو قانون بنا ہوا ہے اس کو ڈسٹرب کرنا یہ فساد سے لرز ہے. اور جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، دیکھیے ایک بات یہ اہم ہے لیکن مسئلہ یہ لمبا ہے. پاکستانی حکومت واقعی اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن پاکستان کا آئین اسلامی ہے اور اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، بہت برا ہے، اور ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کرتے. غیر اسلامی ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، کبائر ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایک اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام یہ ہے کہ اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ حکومت اللہ کی ہے اور ہم کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں بنائیں گے. آپ ذرا ہندوستان سے کہیے کہ وہ اپنے آئین میں یہ بات لکھ لینے دے، ٹھیک ہے عمل نہ کرے. جیسے پاکستان میں ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، بیعتیں بھی ہو رہی ہیں، سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، ساری برائیاں، سارے کبائر ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان کے چونکہ آئین میں یہ بات لکھی ہے، لہٰذا پاکستان کی حکومت کو ہم 100% غیر آئینی نہیں کہہ سکتے. ہمارے گناہ ہیں، ہمارے حکمران برے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی اللہ نے کوئی نیک آدمی وہاں پیدا کیا، اس کو نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس لیے بات وہی ہے کہ پاکستان بن چکا جیسا کیسا بھی ہے، اس کا آئین اسلامی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اور وہاں پہ اسلامی حکومت لانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. خواہ وہ ووٹوں کے ذریعے ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، جیسا بھی ہو، بہرحال وہاں کا آئین جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. ہمیں ان کے جو اعمال اور جو برائیاں اور جو خرابیاں اور کرپشن ہے ساری ہے، اس سے بڑا قلق ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا رنج ہے. لیکن اس کے باوجود جو چیز حقیقت ہے وہ ایک غنیمت ہے. جو اس آئین بنا ہوا ہے وہ غنیمت ہے. اس ماحول میں پوری دنیا میں 5 ملک ایسے ہیں جن میں شراب ممنوع ہے یا حرام ہے. باقی ملک جو ہیں ان میں شراب جو ہے وہ کھلے عام پی جاتی ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس میں بدقسمتی سے بعض اسلامی ملک بھی شامل ہیں. اور ان 5 ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان ہے جس کے آئین میں شراب جو ہے وہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، وہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، کبائر ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی صالح اور نیک آدمی لے آئے جو اسی آئین کو نافذ کرے اس ملک میں، جس میں کتاب و سنت لکھا ہے اور جس میں حاکمیت اللہ کی لکھی ہے اور جس میں ہر طرح کا فسق و فجور اور فحاشی اور بے حیائی اور یہ شراب وغیرہ، منشیات وغیرہ ساری حرام اور ممنوع لکھی گئی ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے انہیں. بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے. اور جو مسلمان اس وقت جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے مثانے میں پتھری کی شکایت ہے
اور کمر میں درد ہے، اللہ تعالیٰ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ہمارے ہاں لوڈ ڈیانا سے لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، لوڈ 1000 ریال کا لیتے ہیں، آگے دوسرے گاڑی والے کو بھیج دیا 500 ریال میں یا 200 ریال میں پکڑا اور بھیج دیا 150 میں۔ امید ہے انشاءاللہ اس معاملے میں اگر باہمی رضامندی سے اس طرح کا معاملہ کیا جائے اور ایگری ہو لینے والا تو انشاءاللہ حل نہیں ہے، اس میں امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ٹوپی سے ڈھانپا یا امامہ شریف سے ذات فرمائے، ویسے تو امامہ ہی استعمال عام معمول مبارک جو تھا امامہ کا تھا، چادر کا بھی تھا، اور ایک حدیث میں ٹوپی کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی جو ہے وہ بعض اوقات تیل سے تر ہوتی تھی، اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کبھی کبھار ٹوپی کا استعمال بھی تھا، لیکن عام طور پہ استعمال امامہ کا تھا۔ ایک آدمی 11 سال سے لاپتہ ہے، اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے جب شوہر کا کوئی پتہ نہیں؟ 11 سال تو بڑی لمبی مدت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مدت 4 سال کی رکھی تھی، اور دوسری شادی کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی بھائی سنیہ فیصلیہ سے آتا ہو تو ایک بھائی کو ساتھ لے آیا کرے۔ کوئی بھائی اگر فیصلیہ سے آتے ہوں تو وہاں سے کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں اور گاڑی والے صاحب ہوں تو انہیں ساتھ لے آیا کریں، صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے گھر والوں کی ہدایت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کل ان کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کرے، دونوں امتحانوں کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ کے کہنے پر الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن مجید حفظ کرایا ہے، الحمدللہ اب اس کے 3 صورتیں 4 صورتیں باقی ہیں، اس کی تکمیل کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک رائے پورے فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے نیت کی ہے بڑی انشاءاللہ خیر و برکت ہے، اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ خاص طور پہ جو بچیاں کا حفظ قرآن کر لیتی ہیں عملی زندگی میں، ان کے لیے جو بھی مسائل اور پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں ان سب کا مداوع بن جاتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید پڑھ کے عورتیں ہنڈیاں پکاتی رہیں، آٹا گوندتی رہیں، کپڑے دھوتی رہیں، گھر میں جھاڑو دیتی رہیں، وہ ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے عبادت ہے، اور اتنا سکون رہتا ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہے لڑائی جھگڑے اس دل میں آتے ہی نہیں۔ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی دل میں، پریشانی بھی ہو اور اللہ کی یاد بھی ہو، یہ ہوتا نہیں۔ اللہ کی یاد ہے اگر دل میں تو پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر اللہ کی یاد نکل جائے گی تو پھر پریشانی اور مصیبتیں دل میں آ جائیں گی۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کیا مرد کے لیے معمولی تھوڑی کڑھائی والے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو میں نے کتاب لباس میں لکھا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس کا جواب اپنی مزاج اور اپنی طبیعت کے مطابق دے گا۔ ممکن ہے آپ کسی اور آدمی سے پوچھیں وہ کوئی اور جواب دے، لیکن میری جو سوچ ہے یا رائے ہے غلط ہے یا صحیح ہے، میں تو کتن معمولی سا جو کڑھائی ہے نا، ٹانکا بھی ایک کڑھائی والا، وہ بھی پسند نہیں کرتا لباس میں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ 9 سال سے میرے بھائی کی اولاد نہیں ہوئی اور دوسری شادی کے لیے 2 بار کوششیں کی، لڑکی والے طلاق دینے کو کہتے ہیں، ہم طلاق سے بچنا چاہتے ہیں۔ بلا وجہ طلاق دینا تو واقعی درست نہیں ہے، لیکن جس طرح بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے، اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے اور مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی والوں کو طلاق مانگنا بھی بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنا، بلا وجہ طلاق دینا بھی گناہ اور بلا وجہ طلاق مانگنا بھی گناہ ہے۔ جب شریعت کا قانون ہے یہ
کہ ایسی حالت میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے اور اولاد کا نہ ہونا یہ تو بہت بڑا سبب ہے، بڑی معقول وجہ ہے یہ دوسری شادی کرنے کے لیے، اور اس طرح کی شادی سے کسی کو روکنا جو ہے سخت گناہ ہے یہ۔ کسی نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی نوکری خطرے میں ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس آدمی نے کام کیا اس کو بھی ہدایت دے، اور جس آدمی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ درس کے ایک ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے اہل خانہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ راستے میں کوئی چیز ملی تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک بھائی کو کمپیوٹر ملا ہے، کیا کریں، استعمال کریں یا واپس وہیں رکھ دیں؟ اگر آپ نے واپس پہنچانے کی نیت سے لی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر اپنے پاس رکھنے آپ نے اس کے بعد کوشش کی کہ جس آدمی کی ہو وہ اسے مل جائے، کوشش کے باوجود وہ نہیں ملی، تو اچھا یہ ہے کہ اس چیز کو آپ اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دیں۔